سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم صدیقی واشنگٹن ڈی سی سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل۔ آج واشنگٹن پوسٹ میں کشمیر کے حوالے سے خبر چھپی، تو آج ہم نے سوچا کہ ڈاکٹر امتیاز خان صاحب سے بات کی جائے۔ کشمیری رہنما ہیں اور کافی عرصے سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں امریکہ کے اندر کشمیر کے حوالے سے ہر جگہ جو ہے پروٹیسٹ کرتے ہوئے، کشمیر کی بات کرتے ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں آنے کے لیے۔ مائی پلیجر۔ ڈاکٹر صاحب، آج واشنگٹن پوسٹ کی خبر لگی کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ٹورزم ہے وہ زیرو پہ آ چکا ہے، اور پاکستان کے کشمیر کے حوالے سے، آزاد کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہاں ڈر اور خوف بہت زیادہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ بتائیں کہ وہاں مقبوضہ کشمیر میں جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے بھی ایک خوف و ہراس ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں لوگوں کو وہاں گرفتاریاں دوبارہ سے شروع کر دی گئی ہیں، اور ایک تشدد کا ماحول وہاں پیدا کر دیا گیا ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، تشدد کا ماحول تو وہاں پر شروع سے چل رہا تھا، خاص کر 5 اگست 2019 سے ابھی ہزاروں کی تعداد میں جوانوں کو وہاں اریسٹ کیا تھا، اور وہ ہندوستان کے بڑے جو نوٹوریس جیلز ہیں ان میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہماری ساری لیڈرشپ جیل میں ہے، لائک یاسین ملک جو ہمارے بڑے مطلب پرومننٹ لیڈر ہیں اس موومنٹ کے، اور خرم پرویز جو انٹرنیشنلی نون ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہے۔ ان کا قصور یہی ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے یہ نشاندہی کی کہ کہاں کہاں یہ وہ جوڈیشل کلنگز ہوئی ہے، ماس گریوز ہوئی ہے وغیرہ۔ وہ یہ ہاں، یہ بات صحیح ہے، اب اس ظلم اور جبریت میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ ایک سوچی سمجھی چال ہے جس میں کشمیریوں کو اکنامکلی تباہ کرنا ہے۔ پہلے سے ہی 5 اگست 2019 کے بعد وہ پراپرٹیز وہ ضبط کرتے تھے کشمیریوں کی، اور وہاں پر وہ ہندو مطلب جو ایکسٹریمسٹ ہے ان کو مطلب وہ گر دیتے تھے وغیرہ۔ لاکھوں کے لوگوں میں ان کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے۔ تو اب ان کا پلان یہ ہوگا، یہ جو ہوٹل وغیرہ یہ ہیں تو یہ بھی جو بھارت میں ہندو ہیں ان کو دیا جائے، تاکہ وہاں جو میجورٹی مسلم کریکٹر ہے وہ مائنورٹی میں ٹرانسفر ہو جائے۔ تو یہ ایک سوچی سمجھی چال ہے۔ اب یہ جیسے جہاں تک سو کال دہشت گردی کا یہ واقعہ ہے، یہ کس نے کرایا؟ کون ہے یہ لوگ؟ کہاں گئے یہ 4 لوگ؟ ابھی 10 لاکھ سے زیادہ فورسز، انڈین فورسز ہیں کشمیر میں، کیا وہ 4 لوگوں کو کیوں نہیں پکڑ سکتے ہیں؟ اگر ان کو 5 منٹ کے بعد یہ پتہ چلا یہ پاکستان نے کروایا ہے تو ان میں اتنی اہلیت نہیں ہے یہ ان لوگوں کو پکڑ لے۔ یہ ایک سارا ڈرامہ بازی ہے، فالس فلیگ مارچ ہے۔ اس میں ایک پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش ہے، دوسرا وہاں پر جو کشمیری ہے ان پر تشدد انکریز کرنے کا ایک یہ وجہ دینا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو میں نے آپ کو خبر بتائی تھی واشنگٹن پوسٹ کے حوالے سے، کہ تو یہ جو سناٹا ہے مقبوضہ کشمیر میں کہ ٹورزم زیرو ہو گیا ہے، اور وہاں پر اپنے لوگ بھی جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں وہاں کے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، وہ تو ٹورزم تو ہوگا جب دیکھ لیجئے آپ ہندوستان کے جتنے بھی نیوز چینلز ہیں وہ کشمیر جاتے تھے، ہر وقت وہ اس کو ایک کمیونل اینگل دیتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے وہاں کے جو مسلمان گھوڑے والے ہیں کس طرح سے انہوں نے وہاں کے ٹورسٹ کو بچایا، اور وہ ٹورسٹ خود کہہ رہے ہیں جو کہ کس طرح سے ہمیں لوکل مسلمانوں نے، جو وہاں کشمیری مسلمانوں نے کس طرح سے ہمیں بچایا، کس طرح سے ہمیں پناہ دی، ہمیں مفت ہوٹل میں جگہ دے دی، ہمیں مفت کھانا پینا دے دیا۔ یہ صرف یہ کہتے کہ انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں کہ ہندو۔ جب اس ٹائپ کا میڈیا بلٹس یہ پھینکے تو باہر کے جو ہوں گے لوگ وہ کیا سمجھیں گے، وہ کیوں آئیں گے وہاں پر؟ تو یہ تو ایک سوچی سمجھی چال ہے۔ اب وہاں پر کشمیری ایک گھوڑے والا ہے، وہ شہید ہو گیا بیچارہ، وہ اس کو ایک ٹورسٹ کو بچاتے ہوئے۔ اچھا، وہاں پر اور کہتے ہیں کہ یہ خود کہتے ہیں کہ اور لوگ بھی مر جاتے، لیکن وہاں کے لوکل جو تھے گھوڑے والے وغیرہ جو لوکل کشمیری تھے ان کو انہوں نے وہاں سے اتار دیا،
ان کو ہوٹلوں میں جگہ دے دی وداؤٹ اینی منی, دے ڈنٹ چارج دیم منی, ان کو کھانا دے دیا. تو اس چیز کو تو یہ ہائی لائٹ نہیں کرتے ہیں. یہ ایک چیز کو ہائی لائٹ کسی نے پوچھا, آپ مسلمان کے ایک انسیڈنٹ اس کو کپل سے پوچھا, اس کو جو ہر جگہ ہندوستان میں پھیلاتے ہیں یہ لوگ. اچھا, جو پاکستان کا آزاد کشمیر ہے وہاں پر خوف و ہراس کس وجہ سے ہے جنگ کے, جو کیونکہ وہ ہم نے سنا کہ بلا اشتہار فائرنگ ہو جاتی ہے, پتہ بھی نہیں چلتا, تو کیا کہیں گے اس کے اوپر, آپ کی کیا خبریں ہیں وہاں سے؟ نہیں, وہاں تو جیسے آپ کو بھی پتا ہے انہوں نے بمباری کی, انہوں نے سویلین علاقوں پر وہ بمباری کی. انہوں نے جو پاکستان میں کچھ ایریا, مجھے نام یاد, آپ کو نام کہتا, نام مجھے ذہن میں, وہاں پر کون تھی, انہوں نے آرمی انسٹالیشن پر بمباری نہیں کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے جی آئیڈینٹیفائی کیا وہ جی دہشت گرد ہے وغیرہ. سو اگر آپ بتا دیجئے, کامن سینس کی بات ہے, اگر دہشت گرد ہو گئے وہ کبھی بھی ایک ہی جگہ اکٹھے نہیں ہوں گے. اگر ان کو پتا شک کہ اٹیک ہو جائے تو انہوں نے بلیو, وہ تو ان کا یہ پلان تھا کہ وہ تو ہر وقت سویلین ایریاز میں بمباری کرتے ہیں اور سویلینز کو اس کا نشانہ بناتے ہیں. اور آزاد کشمیر میں تو ان کو مطلب وہ تو ہر جگہ انہوں نے سویلینز مارے, بیکاز کہ ہندوستان کی کا ٹارگٹ ہر وقت سویلینز ہوتا ہے. اچھا, بالکل جی آخری سوال پوچھوں گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کشمیر, آزاد کشمیر یا مقبوضہ کشمیر کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیا انٹرنیشنلی جو ہے, ایک دفعہ اس وار سے کم ہم نے امریکہ میں دیکھا کہ امریکہ کی خبروں میں یہ بات آئی کہ پاکستان کو فائدہ ہو یا انڈیا کو, لیکن اس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ کشمیر کا جو پرابلم تھا وہ دنیا کو دوبارہ نظر آ گیا اور وہ اس کے بارے میں دوبارہ باتیں ہونے لگی. کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا میں اگر سیز فائر نہیں کرتا ملینز میں لوگ مر جائیں. کچھ لوگوں نے اس کا مذاق بھی اڑایا تھا. وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ غلط بات نہیں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جنگ اگر کراتے نہیں, ایک نیوکلیئر ایکسچینج ہو سکتا, اس میں صرف ہندوستان پاکستان کی تباہی نہیں ہوگی, یہ انڈونیشیا, تھائی لینڈ, پتہ نہیں کہاں تک تقریباً آدھی آبادی جو دنیا کی اس سے اثر ہو جاتی. ہم ہر وقت کشمیر کی لیڈرشپ, کشمیری ایکٹیوسٹ دنیا کو کہتے ہیں یہ دو نیوکلیئر نیبرز ہیں, ان میں آپ ہزاروں بار باتیں ملاقاتیں کریں, یہ کرتا ہے, لیکن جب بیسک پرابلم کشمیر کا سالو نہیں ہوگا تب تک یہ مسئلہ کبھی نہیں حل ہو جائے گا. آپ کشمیر کا ایشو سالو کیجئے, ان دو ملکوں میں 12-15 دنوں میں سارے چیزوں پر ایگریمنٹ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے سب پر ایگریمنٹ کیا, کشمیر پر نہیں کیا, یہ پیس جو ہوگا بڑا انسٹیبل ہوگا, یہ مسٹرسٹ کہیں نہیں چلا جائے گا. تو بیسک ایشو ہے جو صدر ٹرمپ نے کہا, بالکل صحیح کہا ہے, بیسک ایشو کشمیر کا ہے. ہم ہر وقت سالوں سے یہی کہہ رہے ہیں, لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کو سمجھ نہیں آ رہا. اب it is fortunate کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ has realized it, اور اس کے علاوہ ان دونوں کو بٹھانا ایک نیوٹرل جگہ میں with representation of genuine کشمیری لیڈرشپ, اس ایشو کو سالو کرنا ہے, تبھی اس خطے میں امن ہوگا. اور یہ بات نہیں ہے کل کو اگر نیوکلیئر, خدا نہ خاصا نیوکلیئر ایکسچینج ہو گیا, کشمیر تباہ ہو جائے گا, پاکستان, ہندوستان, یہ تو آدھی دنیا تک یہ پھیل جائے گی. اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس چیز کو سیریسلی کنسیڈر کرنا ہے. بالکل ڈاکٹر امتیاز, بالکل صحیح کہا آپ نے ڈاکٹر امتیاز صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج کے لیے بس اتنا ہی. دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل.